تدفین کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، قبر کھود دی گئی. مؤذن اسلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں چراغ ہے، قبر تیار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تاریخ میں لکھا یہ پہلے صحابی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے، تشریف فرما ہوئے، اور اس میت کو اٹھانے والے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ ذوالبجیدین کی میت کو اٹھائے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہا یا ابا بکر یا عمر ادبن الی اخیکما، اے ابو بکر و عمر اپنے اس بھائی کو ادب سے قبر میں اتارنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں تشریف فرما. میت دینے والے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما چراغ اٹھائے ہوئے مؤذن اسلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جب ان کو قبر میں رکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے، اے باری تعالیٰ آج شام تک جتنے بھی مسلمان فوت ہوئے ہیں میں ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا. ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ خواہش کرنے لگے یا رسول اللہ کاش عبداللہ ذوالبجیدین کی جگہ ہم قبر میں ہوتے اور آپ ہمارے لیے یہ دعائیں مغفرت کر رہے ہوتے. جس صحابی کی بھی بات کر لی جائے وہ عظیم سے عظیم تر ہے، لیکن ان کو یہ جو عظمتیں ملی، یہ جو رفعتیں ملی، یہ جو مقام ملا، یہ جو مرتبہ ملا، وہ دین پر محنت کرنے کی وجہ سے ملا. دین پر انہوں نے محنت کی، آج وہ بھی زندہ، ان کے نام زندہ، ان کا کردار زندہ، ان کی گفتار زندہ، ان کے احوال زندہ، ان کا تذکرہ آج بھی ہو رہا، قیامت تک بھی ہوتا رہے گا. مسلمان کی پہچان دین پر محنت کرنے کی وجہ سے ہے. جب ہم دین پر محنت نہیں کریں گے اس دنیا سے چلے جائیں گے، نام و نشان ختم، کوئی پہچانتا بھی نہیں ہوگا کون تھا، کیا تھا، کیسے تھا. ہم اعمال پر محنت کریں گے تو سرخرو ہوں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اگر مال پر محنت کریں گے تو پھر قارون والا حال آپ کے سامنے. آج ضرورت اس بات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی، صحابیت وقت کم ہے ورنہ ایک صحابیہ کا بھی واقعہ سناتا تو بات ذرا پوری ہو جاتی. صحابہ اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مفسرین، محدثین، محققین، اولیاء کرام جن کے آج تذکرے ہیں، جن کا آج نام لیا جاتا ہے، صرف دین پر محنت کرنے کی وجہ سے ہے. میں نے اور آپ نے دین پر محنت چھوڑ دی. آپ دیکھ لیجیے اتنی بڑی مسجد ہے، فجر کی نماز میں چند نمازی ہیں. یہی مسجد ہے، انہی گناہگار آنکھوں نے دیکھا ایک وقت تھا یہی روڈ کے اوپر سر میں بچھا کر جمعہ پڑھا جاتا تھا، نماز پڑھی جاتی تھی، جگہ کم پڑ جاتی تھی. لیکن آج دین پر محنت نہیں. اپنے اپنے گھروں کا حال دیکھ لیجئے کتنے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں. تو دین پر محنت کریں گے تو دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے. محنت نہیں کریں گے دنیا گزر جائے گی لیکن ناکامی ہمارا مقدر بنے گی. دین پر محنت کا آغاز ہمیں اپنی جان سے، اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے اہل و عیال سے کرنا ہوگی. کیسے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنی ذات سے کر دیں، اپنے گھر سے کر دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ بستر اٹھا کر جائیں گے تو دعوت و تبلیغ وغیرہ نہیں. وہ تو ایک طریقہ ہے سیکھنے کا، ایک طریقہ بھی اس انداز میں سیکھ لیں گے تو ذرا آسانی ہو جائے گی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ذرا مشکل ہے کام تو کم از کم اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے اہل و عیال سے، بیوی بچوں سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کا کام شروع کر لیں. نماز کا اہتمام کر لیں. یہی دعوت و تبلیغ ہے. جب بھی کوئی برا کام کرتا ہوا کسی کو دیکھے اس کو سمجھا دیں اچھے طریقے کے ساتھ. یہ دعوت و تبلیغ ہے. جو کہا سنا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے عمل کی توفیق دے.